السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کو منفرد نظر آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنی پگڑی کے اندر کبوتر کے انڈے رکھوا لیتا ہے، کبھی کپڑوں کے اوپر کوئی نیا ڈیزائن بنوا لیتا ہے، لیکن وہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہن پہن کر تنگ آ گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے درزی کو بلایا اور کہا کہ میں ایک ہی طرح کے کپڑے پہن پہن کر تنگ آ گیا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا لباس بنا کے دو جو روزانہ خود بخود جو ہے نا مختلف قسم کا بن جائے، اور نہ ہی اس طرح کا سوٹ کسی نے پہنا ہو اور نہ ہی دیکھا ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے اس نے نہ تو کرنی نہیں تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں اس طرح کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ دن گزر گئے تو بادشاہ نے اس کو بلا لیا، ہاں جی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مرنا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ کوئی ٹرک لڑائی جائے۔ تو وہ یہ کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں صندوق لے کے آیا ہوں اور اس صندوق کے اندر آپ کا لباس ہے، اور اس لباس کی جو ہے نا اس نے خوبیاں گنوانی شروع کر دیں کہ ایسا بادشاہ سلامت اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف عقل مند اور دور اندیش کا نظر آتا ہے، اور جو بے عقل ہے بے وقوف ہے اس کو بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نہا دھو کے اس کو صندوق کو کھولنا ہے اور اس کو پہن لینا ہے۔ بادشاہ سلامت خوشی خوشی نہانا جاتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے، صندوق کو کھولتا ہے تو صندوق تو خالی تھا، اور اس کو وہ درزی کی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ تو صرف عقل مند کو نظر آئے گا، بے وقوف کو نظر نہیں آئے گا۔ تو خود کو عقل مند پروف کرنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ ایسے بازو کو ایسے کر کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جو بادشاہ اس طرح کا پلو لٹکایا ہوتا تھا، اور آج کل جو دولہا حضرات ہیں وہ بھی انہوں نے اس طرح کا پلو لٹکایا ہوتا ہے کہ شو کروا رہا تھا کہ میں نے بڑا ہی کوئی وی آئی پی ڈریس پہنا ہوا ہے، حالانکہ وہ تھا تو ننگا۔ تو جیسے ہی وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے سامنے آتا ہے تو وزیر اور مشیر اپنی جاب بچانے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے شروع کر دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت واہ جی واہ، کیا ہی خوبصورت آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے بٹن بڑے خوبصورت ہیں، اس کا پلو بڑا خوبصورت ہے، اس کی فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ہر طرف تعریفوں کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وزیر مشورہ دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ یہ اتنا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا ہے، تو اگر آپ محل میں ہی رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، تو کیوں نہ عام عوام کو بھی یہ سوٹ دکھایا جائے کہ بادشاہ سلامت نے نیا سوٹ بنوایا اور یہ کیا ہی خوبصورت سوٹ ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے ٹھیک ہے یار، آپ اعلان کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، ہم عوام کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ ویسے کرتے ہیں، وہ رائے میں جاتے ہیں اور اعلان کر کے آتے ہیں کہ جی بادشاہ سلامت کل آئیں گے، اور انہوں نے بڑا ہی خوبصورت قسم کا سوٹ پہنا ہوگا، اور وہ صرف عقل مند کو نظر آئے گا، بے وقوفوں کو نظر نہیں آئے گا۔ اگلا دن بادشاہ سلامت اپنی سواری پر بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، واہ بادشاہ سلامت کیا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے، اور بس جی تعریفیں ہی تعریفیں ہر طرف۔ تو جو بیوقوف تھے، یعنی اصل میں جو عقل مند تھے، وہ تو خاموش ہی تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ بادشاہ ننگا ہے۔ اسی طرح گزرتے گزرتے بادشاہ سلامت کا گزر ایک پلے گراؤنڈ کے پاس سے ہوا، تو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچے تو دل کے سچے ہوتے ہیں۔ تو جب بچوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک بچے نے بلند آواز سے کہا کہ او بادشاہ ننگا ہے۔ تو جیسے ہی یہ والی بات سنی تو ساری کی ساری عوام جو ہے شور ڈالنا شروع ہو گئی کہ بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ ننگا ہے۔ اس کہانی کا پاکستان کی عدلیہ یا جو گنڈا گردی ہو رہی ہے اس سے تعلق محض ایک اتفاق ہے۔ شکریہ۔